السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، کیا آپ لوگ کبھی ایسے انسان سے ملے ہیں جو اپنے تصورات میں ہی رہتا ہو؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ نے ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، جس میں وہ رہتے ہیں۔ انہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسے ہی حقیقت سمجھتے ہیں، جس سے باہر نکلنا ان کے لیے بھی آسان نہیں۔ یہ ایک ایسی تصوراتی دنیا ہے جس میں وہ حقیقت کے رنگ بھرتے ہیں۔ جیسے ایک نارمل شخص خواب میں خود کو تصور کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے خواب کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن نیند کھلنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ محض خواب تھا۔ جبکہ ایک ایسا شخص جس کی ایک الگ دنیا ہے، وہ نیند کھلنے کے بعد بھی اپنے تصورات میں ہی رہتا ہے۔ اصل میں یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس کو سائنس میں ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو علاج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محبت اور کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکیں۔ ایسے ہی ایک پر اسٹار واقعے کو سننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ وہ تینوں اپنے گھروں سے دور ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ان تینوں نے کسی اچھی سی جگہ سیر کا پروگرام بنایا۔ سب کی باہمی رضامندی سے قریب ہی ایک تفریحی مقام پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہاں ایک بہت اچھا ہوٹل بھی تھا، اس لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا تھا۔ وہ جگہ ویسے تو بہت خوبصورت تھی، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہاں باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ تینوں بھی یہ بات ذہن میں بٹھا کر وہاں چلے گئے کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو باہر نہیں نکلنا۔ ہوٹل میں کمرے انہوں نے فون پر پہلے ہی بک کروا لیے تھے۔ ہوٹل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے شاندار بھی تھا، اور کمروں کا تو جواب ہی نہیں۔ ان تینوں نے اپنے لیے الگ الگ کمرے بک کروائے۔ تینوں کا تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، اس لیے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ ایک بات جو کہ ان کے لیے حیران کن تھی، اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ ہوٹل میں انتہائی تھوڑے پیسوں میں کمرے ملتے ہیں۔ یہ بات خیر اتنی بھی اہم نہیں تھی کہ وہ اس پر سوچ کر اپنا وقت ضائع کرتے۔ وہ لوگ شام 6 بجے ہوٹل پہنچے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر تینوں نے لیپ ٹاپ پر ایک ہارر مووی دیکھی۔ 3 گھنٹے اسی میں گزر گئے۔ جب نیند ستانے لگی تو نبیل کے علاوہ دونوں دوست اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نبیل بھی ان کے جانے کے بعد اپنے بستر پر آ گیا۔ باہر دسمبر کی پر اسرار اور گہری رات کا راج تھا۔ وہ ایک گرم علاقہ تھا، اس لیے سردی کا زور بہت زیادہ نہیں تھا۔ نبیل نے ایک نظر کھڑکی کھول کر باہر ڈالی۔ دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی، دھند جیسا ایک دھواں فضا میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کھڑکی سے ہوٹل کے پچھلی طرف کے منظر صاف نظر آتے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر جب کھڑکی بند کرنے لگا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کی اور بیڈ پر آ گیا۔ کچھ دیر دل غیر معمولی انداز میں دھڑکتا رہا، پھر آیت الکرسی پڑھی تو نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب نبیل کی آنکھ ایک ڈراؤنے خواب سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا جسم خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا۔ شاید یہ ہارر مووی دیکھنے کا اثر تھا۔ اس نے دل میں سوچا، دسمبر کی سردی میں بھی اسے کمرے میں گھٹن اور گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کمرے میں آنے لگی۔ کچھ سکون محسوس ہوا۔
نبیل نے باہر کے منظر پر ایک نظر ڈالی۔ دھند اب نہیں تھی، موسم صاف تھا۔ دور دور تک پھیلی تاریکی دیکھ کر ایک بار دل ہول اٹھا۔ اسے رات کا دوسرا پہر سب سے زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سب کچھ بہت نارمل تھا، لیکن کھڑکی بند کرنے کا سوچا، تبھی اچانک اس کی نظر ہوٹل سے کچھ دور بنے قبرستان میں گئی۔ بنا چار دیواری کے وہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں قطاروں میں قبریں موجود تھیں۔ وہ حیران ہوا کہ اس قبرستان کے بارے میں تو کبھی نہیں سنا تھا کہ ہوٹل کے اتنے قریب ہی کوئی قبرستان بھی ہے۔ قبرستان کے داخلے حصے پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر نبیل کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کہ اتنی رات کو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا برتن نلکے کے آگے رکھے وہ ایک گرد سے بے نیاز نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہر منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، اتنی رات کو یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک سیکنڈ میں کھڑکی بند کر کر بیڈ پر آ گیا۔ سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ارد گرد کی کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی، یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ یہ قریب رات 9 بجے کا وقت تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پرد بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے۔ کھلی کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا۔ سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا، مگر وہ اب بند نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سے اپنا کام کر رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون تھی جو روز رات کو پانی بھرنے آ جاتی ہے۔ پھر سوچا کہ آج وہ جا کر ضرور دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئی تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ پانی اب بھر چکا تھا۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 واٹ کی کرنٹ کی طرح دھڑکنے لگا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جو ہی وہ نیچے چلتا ہوا گیا، زمین جہاں سے سیڑھیاں تھیں خود بخود آپس میں مل گئیں۔ وہ اب زمین کے نیچے تھا۔
یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا بھی تھا کہ چلو روشنی تو ہے، کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی روشنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اتر گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا بازار تھا۔ بازار میں بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھیں، اور تو اور اب وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا، مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے۔ وہاں وہ بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے۔ عورتیں اور مرد جن کے چہرے بالکل نارمل تھے لیکن باقی جسم انتہائی چھوٹا، بالکل پونوں جیسا۔ اتنے لمبے انسان کو وہ سب لوگ دیکھ کر حیرت بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی نے اس سے پوچھا۔ نبیل کی اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جی میں نبیل ہوں۔ اس کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانوں کے درمیان ہی تھا۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، اور تم اتنے لمبے کیسے ہو؟ وہ سر کو اوپر اٹھا کر بامشکل نبیل کو دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے لوگوں کے درمیان وہ کوئی دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اسے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کر دیا۔ ہم انسان ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اسی آدمی نے جواب دیا۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بونوں کے ایک مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے لمبے انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری تو سب کہکہے لگانے لگے۔ ارے ایسے لمبے ترنگے انسان تو کئی سال پہلے ہوتے تھے، تصویروں میں نہیں دیکھا کہ تم لوگوں نے؟ ہجوم میں سے ایک آواز آئی اور ساتھ ہی پھر سے کہکہے بلند ہو گئے۔ نبیل کے ذہن میں کئی سال پہلے اپنے دادا جان سے سنی بات آئی، جنہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان بالکل بونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت سب ہمارے جیسا ہوگا، مگر وہ قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو کیا وہ اس دور میں آ گیا تھا؟ وہ خود سے کہتا ہوا حیران ہوا۔ لیکن وہ وہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے سوچا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آخر وہ دور کون سا چل رہا ہے۔ وہ سب اس کو کسی ماورائی مخلوق کی طرح سمجھ رہے تھے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ 7، ایک آدمی نے فٹ سے جواب دے دیا۔ نبیل کو یاد آیا کہ آج تو واقعی 7 تاریخ ہے۔ اور سال کون سا ہے؟ وہ دوبارہ بولا۔ 4018۔ اسی آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ نبیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 4018؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ 2 صدیوں کے بعد کا زمانہ تھا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سر کو زور سے ہلایا کہ کہیں وہ نیند میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ سب لوگ اس کی پاگلوں والی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ آخر وہ 4018 میں آ گیا تھا تو واپس کیسے جائے گا؟ وہاں کھڑے ایک شخص نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب میں سارا قصہ سنا دیا۔ وہاں موجود سبھی لوگ ان کی باتوں پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ شاید وہ اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ وہ رو دینے والا ہو گیا۔ تب اس شخص نے کہا، بھائی تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ یہ 4018 ہے۔ یہاں ہر کام کے لیے مشینیں ہیں۔ یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینیں چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں اور ہم زمین میں دھستے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا دھسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا کہ واقعی ایسا دور آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بھی آگے نکل جائے گی؟ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا، ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہو جائیں گے،
جیسا پہلا دور تھا جب لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگیں۔ ہاں، شاید ایک ایسا دور آئے گا جیسا وہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ موجود تھا۔ قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ اب تم ایسا کرو، جاؤ، تم جس راستے سے آئے تھے وہیں سے چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب بھی زمین 2 حصوں میں تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے، اس کا مذاق بھی اڑایا۔ تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان تھا ہی نہیں۔ اور ارد گرد کے لوگوں سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں کوئی قبرستان نہیں ہے۔ اس کے دوست ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نبیل کو وہ رات یاد ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جو وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ جس کو بھی یہ بات بتاتا وہ اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، مگر نبیل کو یہ یقین ہے کہ وہ سب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ نبیل کو کوئی دماغی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر وہ خواب میں دیکھی گئی چیزوں کو حقیقت تصور کرتا ہے۔ وہ اکثر جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر تصور کرتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان منظر میں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اسے وہ سب کچھ سچ لگتا ہے۔ اب قبرستان والی رات کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔